صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی۔ اس اشفاق اللہ خان کے پاس جائیے اور پوچھئے جو ہنستا مسکراتا ہوا ایک مٹھی خاک لے کر چڑھ گیا تھا تختہ دار کے اوپر۔ شہداء کا پیغام انمٹ ہے، جاویداں ہے، لا فانی ہے، اور یہ جذبہ ہمیں ملا ہے ہمارے رسول سے، یہ جذبہ ہمیں ملا ہے ہمارے نبی سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے تابعین اور تبع تابعین سے۔ مسلمانوں کے مد نظر کبھی مال و دولت نہیں رہا، نہ شروع میں نہ آج۔ اگر ہمارے مد نظر مال و دولت ہوتی ان قربانی کے جذبات کے پیچھے تو حسین احمد مدنی پدم بھوشن ایوارڈ لینے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ صدر جمہوریہ کے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے تھے راجندر پرساد کہ مولانا پدم بھوشن ایوارڈ قبول کر لیجئے، تو وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ ملک آزاد ہو گیا، جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا، لوگ اب چین اور سکون سے جیے، ہم ایوارڈ اور تمغے لے کے کیا کریں گے؟ جائیے کس واسطے ہے درد میں خانے کے بیچ، کچھ اور ہی مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند صحابہ کو بھیجا، فلاں علاقے کے لوگ انسانیت سے بغاوت کر رہے ہیں، یہ وہاں پہنچے، ان کا محاصرہ کیا، کچھ دن گزرے، جب تنگ ہو گئے قلعے کے لوگ تو ایک روز بہت شور مچایا، حارث ابن مسلم، مسلم ابن الحارث، دونوں نام ان کے آتے ہیں، تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے کہا قلعے کے لوگوں انسانیت قبول کر لو، اللہ کو ایک مان لو، اگر تم ایسا کرتے ہو اس جنگ اور جدل اور فساد سے پیچھا چھوڑا لو گے جو تم نے چھیڑ رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے اتنے قصوروں کے بعد، ہمارے اتنے ستانے اور تکلیف دینے کے بعد کیا اتنے سے ہماری جان بچ جائے گی؟ مسلم ابن حارث نے کہا کہ میں تمہیں اس کے اوپر وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، ہم تمہارے محافظ ہو جائیں گے، یہ جو لوگ تمہارے دروازے پہ کھڑے ہیں فوج لے کر، یہ فوج تمہاری محافظ بن جائے گی۔ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جو چند جوشیلے نوجوان تھے انہوں نے کہا تھوڑے دن اور رک جاتے، مال غنیمت ہاتھ آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو مسلم ابن الحارث نے کہا تھا اللہ کے رسول ایسے سے ایسا واقعہ ہوا، آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا مسلم اللہ تعالیٰ تجھے تمام قلعے والوں کے بدلے اتنا 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 اور اتنا اجر دیں گے، یعنی بہت سارا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا انہی لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ میرے عزیزوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ اس احساس اور خیال کے ساتھ جیو کہ اس ملک کو تمہاری ضرورت ہے، اور اپنا جذبہ شہادت زندہ رکھو، اپنے جذبے کو برقرار رکھو، وہ جذبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے اندر منتقل کیا ہے، نسلوں سے نسلیں ہوتا ہوا، نسلن بعد نسلن آپ تک جو جذبہ آیا ہے اسے زندہ رکھنا۔ لوگ عام جنگ سے تعبیر کرتے ہیں شہادت کے جذبے کو، ایک آدمی جو شہادت کے جذبے کے ساتھ کھڑا ہو اسے جنگجو کہا جاتا ہے، دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ میں چاہتا تو بہت کچھ کہتا ہے اس موضوع پر آپ سے، وقت کی کمی کی بنا پر میں آپ کو بتاؤں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ایک مرتبہ تحریر لکھ رہے تھے، ایک جواب لکھ رہے تھے امتحانی پرچے کا، مدرسے میں پڑھتے ہوئے، تو حضرت نے لکھا، ایک جگہ لفظ آیا جہاد کا، کھل کر ہم کو کہنا چاہیے، آج جہاد کو جتنا بدنام کیا گیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کے خلاف اور فلاں کے خلاف جہاد کی ڈیفینیشن چینج کر دی گئی، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔
لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ کبھی نوجوانوں، اس ملک کے رہنے والے اپنے بھائیوں سے کہو کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھو، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھو۔ اس موضوع کو ایک مرتبہ میں نے اپنے بعض غیر مسلم بھائیوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ وہ بیچارے حیرت سے کہتے تھے کہ مولانا اگر بات یہی ہے تو آج تک ہم لوگ دھوکے میں تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کی بہت ساری چیزوں کی ڈیفینیشن چینج کی، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، پڑھا لکھا مجمع اگر یہاں موجود ہے، چند نوجوان بھی ہوں چاہے، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ مجھے ان لوگوں سے بالکل کوئی شکایت نہیں ہے جو اس ملک میں 5-10% ہیں، جو اس ملک کی امن کو، شانتتا کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اس کا خیال کرو، مجھے ان سے شکایت نہیں ہے، بالکل شکایت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کا کنسپٹ چینج کر دیا، ہم ہی نے دین کے معنی بدل دیے، پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیفینیشن چینج کی، تو ان سے شکوا کیا ہے؟ ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑا، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کرنے کے لیے۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ تصور نہیں ہے، یہ تصور مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں امریکہ کے لوگ، کیا کر رہی ہیں یورپین اقوام، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے حملے کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے قدرتی وسائل کو وہ چھین سکیں۔ یہ فیکٹ ہے، فیکٹس ہے، طے شدہ چیزیں ہیں، حقیقتیں ہیں، ان کے ثبوت بہم ہو چکے ہیں۔ لوگوں، میں تم سے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم کبھی بھی احساس کمتری کا شکار ہو کے زندگی نہ گزارو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، جہاں محرم کا مہینہ آیا، شہادت کا تذکرہ ہوا یا اور کوئی تذکرہ ہوا، لوگ اس کے اوپر بھی قدغن لگانے کی بات کرتے ہیں۔ جہاد کا لفظ مت بولیے، اسٹیج سے مت بولیے، یہاں سے وہاں سے۔ اللہ کے بندو، بولنے کی بات اپنی جگہ ہے، نہ بولنے کی بات اپنی جگہ ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو ہمارا دین نہیں رکھتے، ہمارا دھرم نہیں رکھتے، وہ ہمارے اس ملک شریک بھائی ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم ان سے صفائی سے یہ کہنا چاہتے ہیں، کسی نے تمہیں دھوکہ دیا۔ جہاد کا مطلب کسی کی جان لینا نہیں ہوتا۔ میں نے یہ لفظ اس لیے چھیڑا ہے کہ شہید اس وقت نہیں ہوتا آدمی جب تک کہ کسی سے اس طرح کی لڑائی نہ ہو، اس طرح کی جنگ کا معاملہ نہ ہو۔ اور یہ جنگ کب ہوتی ہے؟ آخری درجات میں ہوتی ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھیں ہمارے بھائی۔ وہ ڈرتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف جہاد شروع کر دو گے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ اگر معاہدہ کر کے رہ رہے ہیں تو معاہدے کے ہم پاسدار ہیں کہ ہم آپ کی جان، مال، آپ کی عزت اور آبرو کا خیال کریں۔ عام لڑائی کے معنی ہی نہیں ہے۔ مولانا خالد صاحب لکھ رہے تھے، جہاد کے لیے لفظ لڑائی لکھ دیا، مولانا منت اللہ صاحب رحمانی نے دیکھا تو کہا خالد نہیں، لڑائی نہیں، جہاد تو بہت مقدس چیز ہوتی ہے۔ گردن اکڑی ہوئی ہے، سینہ تنا ہوا ہے، اپنے اسباب اور وسائل پہ مغرور ہے۔ آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ یہی سب کچھ کر رہی ہے۔ اگر ایک مسلمان انسانیت بچانے کے لیے نکلے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس کی شکل یہ ہوگی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ۔ ایسے ہرگز نہیں نکل سکتے۔ سر جھکا ہوا ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، کسی سے مدبیڑ ہو جائے تو اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو۔ اتنی پابندی کے ساتھ ایک انسان ہے، کہاں جا رہا ہے؟ انسانیت بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ کبھی بھی اس کا احساس کرو، خاص طور سے وہ لوگ بھی، انہیں بھی احساس کرنا چاہیے جو ہمارا دین نہیں جانتے، ان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین کے اصل سمرقند میں اسلام کیسے آیا، دیگر جگہوں پر اسلام کیسے آیا۔ سمرقند میں تاریخ ہے، یہ میں آپ کو سناؤں، حقیقت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ سمرقند میں بھی مندر تھے لیکن دوسرے مذہب کے، عبادت گاہیں تھی دوسری مذہب کی، وہاں کے لوگ اپنے اعتبار سے عبادتیں کرتے تھے۔
مسلمانوں کا ایک لشکر آیا، علاقہ اس نے فتح کر لیا، مسجدیں بن گئی، سب کچھ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک نوجوان کو، سمرقند کے نوجوان کو اس مذہبی عبادت گاہ کے لوگوں نے بلوایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو تم عربی جانتے ہو اور بہت بہادر آدمی ہو، ہم کو تم سے ایک کام ہے، تم جاؤ مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس، اور وہاں جانے کے بعد مسلمانوں کے ان بادشاہ سے کہنا کہ تمہارا لشکر تو آیا، ہم کو ایک ہی بات معلوم ہے اور یہ آخری ذریعہ ہے ہمارے پاس اپنا ملک بچانے کا، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر سکے، نہیں لڑ پائے، ہماری طاقت ختم ہو گئی، تم جاؤ اور جا کے ان کے بادشاہ سے کہو ہم نے سنا ہے تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ کہیں جاؤ تو اسلام کی دعوت دو، نہیں تو بولو کہ بھائی تم جزیہ دو، تم ہمارے ذمے آ جاؤ گے، ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے، تمہاری دیکھ ریکھ بھی کریں گے، تم اپنے دین اور مذہب پہ زندگی گزارو، تمہاری عبادت گاہوں کو نہیں توڑا جائے گا، تمہارے مذہب کو نہیں چھیڑا جائے گا، تم ہمارے ساتھ ہماری طرح رہو گے۔ کہ یہ تین باتیں تمہارے سپہ سالار نے آ کے بولی نہیں تھی، بس ہم سے لڑائی شروع کر دی۔ جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سمرقند لشکر پہنچا تھا تو سمرقند والوں نے مسلمانوں سے لڑائی چھیڑ دی تھی، موقع بالکل نہیں دیا تھا۔ اب وہ بیچارہ گیا، بہت مختصر کر کے میں بتا رہا ہوں، بہت پرلطف داستان ہے وہ، اور لکھنے والے بھی وہ لوگ ہیں جو ہمارے مذہب کے لوگ نہیں ہیں، ان سے ہمارے مذہب کے لوگوں نے لیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ وہاں جب گیا تو ایک آدمی سے کہنے لگا کہ اپنے بادشاہ کا گھر بتاؤ، اس نے ایک چھوٹے دروازے کا گھر بتایا، اس نے کہا مذاق مت کر، میں مسلمانوں کے بادشاہ کا گھر پوچھتا ہوں، اس نے کہا مذاق کر کے تجھ سے کیا کروں گا، یہی ہے ہمارے بادشاہ کا گھر۔ اب کیا کیا جائے، اس نے آواز دی، بادشاہ باہر نکل کے آئے عام سے کپڑوں میں، کیا بات ہے، کہا ایسا ایسا ہمارے ساتھ ہوا، کیا واقعی اس نے اعلان نہیں کیا تھا، کہا واقعی اعلان نہیں کیا تھا، تو کہا غلام کاغذ لے کے آؤ، ان کا غلام ایک 2 انگل کا کاغذ لے کے آیا۔ اب یہ جو 2 انگل کا کاغذ وہ لے کے آیا، تو 2 انگل کا وہ کاغذ لے کے آنے کے بعد اس کاغذ پہ انہوں نے چند جملے لکھے، کہا یہ لے جا کے گورنر کو دے دینا، مہر لگا کے دے دی۔ اب وہ 2 انگل کا کاغذ لے کے حیران ہے کہ اتنے بڑے لشکر کو اتنا سا کاغذ روک لے گا۔ بہرحال لے کے گیا، اپنے پیشوا کو دیا، جب ان کو دیا گیا تو دینے کے بعد پھر جب وہ تحریر مل گئی، حاصل ہو گئی، دیکھ لیا، پڑھ لیا، تو فوراً انہوں نے بلوایا ان لوگوں کو، مذہبی پیشواؤں کو، کہا آپ نے ہمارے بادشاہ کے پاس آدمی بھیجا تھا، ان کا خط کا جواب آیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے وہ جواب مجھے دلوایا، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عدالت بناؤ، ایک جج مقرر کرو، ان کا مسئلہ اس میں پیش کر دو۔ پیش کر دیا گیا مقدمہ، وہ حیران ہے کہ کیا جج اس کو روک لے گا، عدالتیں تو بنتی رہتی، کمیشن بیٹھتے رہتے، حاصل کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو ابھی کیا کیا جائے گا، آ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی دعویٰ پیش کیا جائے، تو وہ جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ایسی ایسی بات ہے۔ انہوں نے پلٹ کے قتیبہ ابن مسلم سے جو سپہ سالار تھے پوچھا کہ قتیبہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے، تو اس سپہ سالار نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہم کو موقع نہیں دیا تھا، اس نے یہ کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہم نے وہ بات پیش نہیں کی ہے۔ بس جج نے کہا تو ٹھیک ہے، تم نے اقرار کر لیا، اس لیے اب ایسا کیا جائے کہ لشکر واپس چلا جائے، سرحد پر جائے، وہاں سے پھر اعلان کرے کہ بھائیو تم ان 3 چیزوں میں سے کس پہ راضی ہو، پھر جو طے ہو جائے اس کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اب وہ مذہبی پیشوا حیران ہے کہ کیا اتنے سے بھی بات حل ہو جائے گی، اٹھ کے باہر نکلے تو دیکھا لشکر لوٹ کے واپس جا رہا ہے سرحد کی طرف، تو اس مذہبی پیشوا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا بھائیو رکو، لشکر سرحد پہ لے جا کے لوٹ کے آگے لڑو گے کس سے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایسے لوگ ہوں، وہ لوگ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے، مجھے یقین ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ تلے اپنوں سے زیادہ اچھی طرح سے رہ سکیں گے، اس لیے ہم تمہاری غلامی میں اور تمہارے بھائی بننے کے لیے تیار ہیں، ہم کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اس قدر پاسداری ہے تمہارے یہاں تمہارے دین کی کہ ایک آدمی چھوٹے قد کا پتلا دبلا بھی کہہ دے کہ شریعت کے خلاف کام ہوا ہے ختم کر دو تو تم اٹھ کے واپس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ تم اپنے رب کے کیسے پیارے بندے ہو۔
اتنی بات تو میں نے اپنے بھائیوں کے لیے کی تھی. اخیر کے یہ 2-4 جملے میں آپ کے لیے کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھو لوگوں، ہم نے اپنوں سے شکوہ کرنا سیکھا، یہاں بسنے والے اپنے بھائیوں سے شکوہ کرنا سیکھا، یہاں بسنے والی دیگر ذات اور برادریوں سے شکوہ کرنا سیکھا، لیکن ہم نے کبھی اچھے اخلاق پیش کرنا نہیں سیکھا. ہم نے ہمیشہ بس یہ سمجھا کہ ہم لڑ جھگڑ کر اپنا حق حاصل کرنے والے لوگ ہیں. ہرگز نہیں تمہاری تاریخ لڑ جھگڑ کر، تم تو کردار پیش کرنے والے لوگ ہو. تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس ملک کے اندر اگر کسی غیر مسلم بہن کے ہاتھوں سے راکھی باندھ دی گئی تو اسے برسوں تم نے نبھایا ہے. تم نے فوج بھیجی ہے اس کو بچانے کے لیے اس ملک کے اندر. تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ آہستہ آہستہ اب ہمارا معاشرہ خود اخلاق سے خالی ہوتا جا رہا ہے. بڑے علماء، چھوٹے علماء، عام لوگ سب آپس میں الجھے ہوئے. کیا ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ کسی کے کھڑکی پہ شیشے پہ پتھر مار دیا، کسی کی گاڑی پہ بلیڈ چلا دی. ہم کس طرح سے جی رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر؟ کہاں ہے ہمارے اخلاق؟ کہاں ہے وہ شہداء کا طریقہ کہ لوگوں جان دے دو اپنی تاکہ انسانیت باقی رہے؟ اسلام کا تصور، شہادت کا تصور، جان لینے کا تصور کبھی نہیں ہے لوگوں. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، میں انسانیت کے لیے شہید کر دیا جاؤں، پھر زندگی دی جائے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں. یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے زندگی دی جائے میں دوسروں کی جان لے لوں، میں اپنی جان دے دوں. ہم تو اپنا ایک حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا ہم شہداء کے اس فلسفے کے تحت جان دینے کے لیے تیار ہیں انسانیت کے لیے؟ کیا ہم اپنے چھوٹوں کو ان کے مرتبے اور ان کا مقدار کا حق دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے آپس میں مساوات اور برابری کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کا حق دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی رائے بھی سننے کے لیے تیار ہیں؟ دوسروں کا مشورہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ انسانی جذبات کے ساتھ زندگی گزاریں؟ ہم تو کیا کہوں میں شکوہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے امیدیں زیادہ ہیں. آدمی شکوہ اسی سے کرتا ہے جس سے اس کو امیدیں ہوتی ہیں. جس مقام پر ہم تھے دمشق کے بازار کے اندر ایک آدمی کے پاس ایک عیسائی آیا، مجھے سودا دے دو، میں کچھ چیزیں تم سے خریدنا چاہتا ہوں. اس مسلمان سوداگر نے کہا، وہ سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا اس کے پاس جاؤ، اس سے تم سودا لے لو، مجھ سے مت لو. اس نے کہا کیوں اس سے لے لو؟ کہا صبح سے اب تک میرے پاس بہت سارے گراہک آ چکے ہیں جو مجھ سے مال لے چکے، ان گاہکوں کو میں دے چکا ہوں، میرا چولہا جلے گا، ٹھنڈا نہیں رہے گا. میرا وہ عیسائی بھائی، میرا غیر مسلم بھائی، وہ صبح سے بیٹھا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کوئی اس کے پاس آج خریدنے کے لیے نہیں گیا. اگر اسی عالم میں وہ بازار سے واپس چلا گیا تو وہ بیچارہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، اس کے بچے آج بھوکے رہ جائیں گے، گھر میں چولہا نہیں جلے گا، فاقہ ہوگا. تم جاؤ اس سے سامان لے لو. سامان لیا، واپس آیا، کہنے لگا مجھ کو تم سے ایک چیز اور لینی ہے. اس نے کہا کیا؟ جو کچھ بھی تم کو لینا اسی کے پاس سے لے لو. اس نے کہا نہیں، اب مجھے جو چیز لینی ہے وہ اس کے پاس نہیں ملے گی، مجھے اسلام قبول کرنا ہے جو اسلام اس کے پاس نہیں ہے. میں اس سچے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں جو سچا دین اپنے عیسائی بھائی کو بھی، غیر دین والے بھائی کو بھی بھوکا سوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ساتھ اچھے سلوک پیدا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اور مل بیٹھنے کے اسباب اور وسائل پیدا کرنے کی کوشش کرو. میں یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ عبداللہ اور عبد الکریم کے ساتھ کوئی گنیش ہو، کوئی بھی ہو، آپ اسے سینے سے لگائیے، اسے بتلائیے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہم کس طرح سے جینا چاہتے ہیں. اگر اس ملک سے ہم کو محبت ہے تو اس ملک کی رنگا رنگ تہذیب سے بھی ہے. ہم یہاں اسلام کی خوبیاں بانٹنے کے لیے ہیں،
ہم معین الدین چشتی اجمیری کے اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ماننے والے ہیں، جن کے یہاں پریم تھا، محبت تھی، جن کے یہاں لوگوں کے لیے بھلائیاں تھی، وہ جو انہیں زخم بھی پہنچانے والے تھے ان کے لیے بھی وہ راتوں کو اٹھ کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا جب تک کہ ہم اپنا آپس کا اختلاف ختم کر کے، اپنے لوگوں اور اپنے درمیان کا بعد اور فاصلہ ختم کر کے، جب تک کہ ہم خود آگے نہیں بڑھیں گے، لوگوں فضا بدلنے کی نہیں۔ یہ چھوڑ دو کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، چند فیصد لوگ ہیں جو پوری دنیا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دروازوں پر جاؤ، سچائیاں تمہارا استقبال کریں گی۔ ایک فارسی شاعر نے کہا ہے ترا کہ میسر شودی مقام، کہ بعد دوستانت خلاف است و جنگ، وہ جو پہلوں کا مقام تھا، شہداء کا مقام تھا، دلوں پر راج کرتے تھے، ان کی حکومت تھی، ان کا اپنا آپ دیکھ کر لوگ ایمان قبول کر لیا کرتے تھے، ان کے جیسا بننے کے لیے، ان کا جیسا مقام چاہنے کے لیے آرزو اور تمنائیں تو ہیں، لیکن تمہیں یہ مقام ملے گا کب؟ تم تو اپنوں کے ساتھ بھی جنگ کرتے رہتے ہو۔ اس لیے سچا جذبہ پیدا کیجئے انسانیت کا، بعد ختم کیجئے۔ حضرت حسین کا مزاج کیا تھا؟ حضرت حسن کا مزاج کیا تھا؟ حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا تھا، اور حضرت حسن کی صورتحال یہ تھی کہ حضرت حسن نے جب دیکھا کہ خون ریزی ہو جائے گی، خون بہہ جائے گا، جنگ ہو جائے گی، تو بلایا حضرت معاویہ کو، کہا کہ میں آپ کے حق میں صلح کرتا ہوں۔ جھگڑا مٹا دیا، سب ختم کر دیا۔ حضرت حسین بھی تو یہی کہتے تھے کیوں میرا راستہ روکتے ہو، مجھے جانے دو یزید تک تاکہ میں وہاں جا کے بات کر سکوں۔ ہمارا مزاج جنگ کا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا تھا عثمان لوگ تجھ سے تیری قبا چھیننا چاہیں گے، دینا نہیں، یعنی خلافت تجھ سے کھینچنے کی کوشش کریں گے، دینا مت۔ لیکن آگے جو صبر کرنے کی تلقین کی، حضرت عثمان کے پاس حضرت علی بھی آئے، آپ کے دونوں بیٹے بھی آئے، دیگر صحابہ بھی آئے، آپ کہیے ہم بدلہ لے لیں گے، ہم اسی وقت سارے باغیوں کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ فرمایا کہ عثمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے اللہ کے بندوں کا خون بہے، مظلوم شہید ہو گئے۔ یہ ہے مظلومیت کے ساتھ اس طرح سے زندگی گزارنا۔ اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا ایک آخری بات، لوگ کہتے ہیں ہم اقلیت میں ہیں، اقلیت میں ہیں، اور شکوہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے بڑی کوئی اقلیت نہیں ہو سکتی۔ ایک اکیلے تھے، پوری حکومت ان کے خلاف تھی، ان پر الزام لگایا گیا۔ اس وقت یہ ملک ٹوٹ رہا ہے، میں صفائی سے کہوں گا، اس وقت یہ ملک سسک رہا ہے، رو رہا ہے، کرپشن ہوتا چلا جا رہا ہے، گھپلوں پہ گھپلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے دوست وکیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بطور لطیفہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری عدلیہ تو بہت بلند ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن لطیفے کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ وکلاء کو کہنا چاہیے کہ جج صاحب یہ 25,000 کروڑ کا گھوٹالہ ذرا منتری جی سے بول دیجئے کہ صحیح سے لکھ ہی دیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ فگر لکھ دیں 25,000 کروڑ میں صفر کتنا آئے گا۔ لاکھوں کروڑوں کے گھپلے ہو رہے ہیں، ملک ڈوبتا جا رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ ملک کو اور دباتا چلا جا رہا ہے، ملک اپنی آخری تباہی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت ملک کو آپ کی ضرورت ہے، مگر میں سچائی کے ساتھ ایک بات کا اقرار کروں گا کہ آپ بول سکتے ہو، آپ کو موقع ہے کہ آپ مجھ سے پلٹ کے یہ بولو، اور یہ شکوہ میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ شکوہ کر سکتے ہیں، مسلمان یہ شکوہ کر سکتے ہیں کہ کس لیے مولانا آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا ساتھ دو، ملک کو لے کے چلو، اسے تباہ مت ہونے دو، کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، بم بلاسٹ کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے نوجوان کے برسوں بیچارے قید رہے، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اب بری ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم بالکل ملک کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ آپ کو کہنے کا حق ہے۔ لیکن
لیکن آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ یوسف علیہ السلام والا جواب دیں۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، ان پہ الزام لگا، سب کچھ ہوا۔ پھر اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ نے خواب لکھ کے بھیجا، ایک خواب بول کر بھیجا کہ جاؤ اس کی تعبیر لے کر آؤ اس آدمی سے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی جب تعبیر دے دی تو بادشاہ نے کہا کہ خواب کی تعبیر دل لگتی ہے، جو تعبیر تم دے رہے ہو صحیح ہے، مناسب ہے، درست ہے، تم ذرا آ جاؤ۔ خواب کی تعبیر یہ تھی 7 سال کھیتی اچھی ہوگی، فصل اچھی ہوگی، لیکن 7 سال کے بعد قحط پڑ جائے گا، بھوکا آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب قحط پڑے گا تو یہ غلہ اتنا ہونا چاہیے کہ اگلے 7 سال بھی آپ چلا سکو، اس کا میں مشورہ تم کو دیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اس آدمی کو بلا کے لاؤ۔ یوسف علیہ السلام لائے گئے، ملک اپنی تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ میں اگر یہ 7 سال کا غلہ میرے آس پاس موجود لوگوں کو کہوں کہ اس کو 14 سال تک تم کو چلانا ہے تو یہ 7 سال کا غلہ 7 دن نہ چلنے دیں، 7 سال کے غلے کو 14 سال کا چلنے دیں گے۔ کرپشن تھا، لوگوں کے اندر رشوت اور ساری چیزیں گھسی ہوئی تھی، اندر تک پیوست تھی۔ اس نے بلوایا یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، یوسف آپ ہمارا ساتھ دیجئے اس معاملے میں، ہم بہت پریشان ہیں، ہماری رعایا مر جائے گی بھوکی، یوسف ذرا سا توجہ دے دو۔ یوسف علیہ السلام کو حق تھا لوگوں کہ یوسف کہتے مرو بھوکے مرو، تم نے مجھے مظلومانہ جیل میں ڈالا تھا، میری مظلومیت کا تم نے اتنے دنوں تک پلٹ کے کوئی خبر اور پتہ بھی نہیں لیا، تم نے مجھے قید کر دیا اس طریقے سے اور میرے اوپر ہنستے رہے، آج تم مرو گے بھوکے مرو گے، میں تم سب کو بھوکا مرتا دیکھ کے خوش ہوں گا۔ لیکن لوگوں یہ جواب انبیاء کا جواب ہرگز نہیں ہوتا ہے، یہ انبیاء کا جواب نہیں، انبیاء کا جواب تو بہت الگ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب حالات تمہارے اوپر آئے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، تمہیں اور انسانیت کو میری ضرورت ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے ماننے والے نہیں تھے، ان کے دین پہ چلنے والے لوگ نہیں تھے، وہ دوسرے دین کے لوگ تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، خود آگے بڑھ کے کہا اچھا ٹھیک ہے، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے جو ہے یہ نظام دے دیجئے، میں اس نظام کو چلاؤں گا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے دنیا میں راشننگ کا نظام قائم کیا۔ آج راشن ڈپوز کا کیا حال ہے وہ ہم جانتے ہیں، کس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح سے اس ملک میں کرپشن بڑھ رہا ہے، یہ سب کچھ ہم لوگ جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت نظام چلایا تھا اور چلا کے اس نظام سے 7 سال کے غلے کو 14 سال تک چلا کے بتایا، لوگوں کی بھوک مری میں ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ لگے رہے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ اس کو تختے دار پر اور پھانسی پہ چڑھانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے تخت حکومت پہ بٹھا دیا۔ پھر ایک دن وہ بھی ہوا جب لوگوں نے کہا کہ یوسف تم تو نیائے کا مجسمہ ہو، تم تو انصاف کرنے والے ہو، تم انسانیت کے ماننے والے ہو، تم سے اچھا انسان اور کون ہوگا، تم سے زیادہ سچا اور صحیح کون ہوگا۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ وہ پیغام ہے جو شہداء کی روحوں کا پیغام ہے کہ کبھی تفریق نہیں کرنا، انسانیت کی سربلندی کے لیے آگے آؤ، اس ملک کو تمہاری اور کچھ اور نہ سوچتے ہوئے صرف یہی سوچ لو کہ اس ملک کے لیے خون بہا ہے حضرت شیخ الہند کا، خون بہا ہے مولانا حسین احمد مدنی کا، جیلوں میں ڈالے گئے ہیں وہ لوگ، خون بہا ہے ہمارے ہزاروں علماء کا، ہمارے لاکھوں مسلمان بھائیوں کا۔ اس کی مٹی ہمیں عزیز ہے اور اس کی خود مختاری اور سربلندی ہمیں عزیز ہے۔ ہم ہرگز یہ دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتے کہ یہ ملک سر جھکائے ہوئے دوسروں ملکوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اسلامی تعلیمات کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو اور تمہیں چاہیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔
تاکہ اس دنیا کو چین اور سکون اور سلامتی دے سکو۔ اور یاد رکھو چین اور سکون اور سلامتی اگر آئے گی تو اسی آقا کی تعلیمات سے آئے گی جس نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کر دے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مظلوم اگر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے تو اللہ تک اس کی بات ڈائریکٹ پہنچتی ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ حسین تصور کوئی دنیا کو نہیں دے سکا کہ مظلوم کی مظلومیت سے ڈرنا، اتقی دعوت المظلوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ لوگوں امانت میں خیانت مت کرنا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ امانت میں خیانت کریں گے۔ تم ہو جن کے پاس یہ قوت اور طاقت ہے کہ تم کہو کہ رشوت لینے والا دینے والا، قانون اپنی جگہ ہے، قانون جو سزا دے گا دے گا، لیکن ہمارے نبی نے کہا ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ ہمارے پاس ہے مورل ایجوکیشن، ہمارے پاس ہے اخلاقیات، ہمارے پاس ہے اخلاقی تعلیم، ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے اس دنیا کو سنوارنے کا نسخہ، لیکن لوگوں میں تم سے